دور تھا جب یورپ میں بسنے والی اقوام دنیا کی پسماندہ ترین اقوام ہوا کرتی تھیں، اور مصر سے لے کر سعودی عرب اور ایران تک دنیا کی ترقی یافتہ نہ صحیح لیکن مہذب اقوام ضرور ہوا کرتی تھیں۔ مصر نے دنیا کے لیے ٹیکنالوجی کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا اور زبان و بیان میں اربوں نے کمال کر دیا۔ ایران ایک ایسا ملک تھا جو صدیوں سے دنیا کے لیے فن ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ جب دنیا میں کسی جگہ بھی علم و ادب کی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی تو ایران و عرب نے کتابیں لکھ لکھ کر دنیا کے لیے علم و ادب کا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا تھا۔ چونکہ مصر میں بھی متعدد انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے، اس لیے اس کو بھی اگر سرزمین انبیاء کہہ کر پکارا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مصر نے تعمیرات کے میدان میں کمال کیا اور ابھی تک اس کمال کی حیران کن باقیات موجود ہیں۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، آج سے صرف 1400 سال پہلے کی بات ہے جب یورپ کی مکمل آبادی دور جہالت سے گزر رہی تھی۔ یورپ کے اس دور کو یورپ کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے۔ کمال حیرانگی کی بات ہے کہ اس دور میں یورپ کے باسی نہانے کو اپنے لیے بڑا گناہ اور معیوب سمجھا کرتے تھے۔ تازگی اور فرحت کے سامان کو اپنے لیے لعنت تصور کیا کرتے تھے۔ محض یہی نہیں بلکہ یورپ کے بادشاہوں نے نہانے کے لیے سزائیں مقرر کر رکھی تھیں۔ ان کے جسموں سے بدبو آتی رہتی تھی لیکن وہ نہانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ ہر وقت بدبو میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک بار روس کے بادشاہ کا کوئی نمائندہ فرانس کے بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے بعد میں اپنے نگارشات میں لکھا کہ فرانس کے بادشاہ کے جسم سے اٹھنے والی بدبو کسی بھی درندے سے آنے والی بدبو سے زیادہ ناگوار تھی۔ اس نے دیکھا کہ دربار کو اس بادشاہ کی بدبو سے بچانے کے لیے ایک لونڈی وقتاً فوقتاً بادشاہ پر عطر اور خوشبو انڈیلنے پر مقرر تھی۔ اس لونڈی کا نام مونٹیا سبام تھا۔ روس کے لوگ بھی مشرقی آداب و اخلاقیات سے نابلد تھے۔ ان کا بادشاہ دربار میں ہی کھڑے کھڑے چھوٹا پیشاب کر دیا کرتا تھا اور استنجا کے تصور سے بھی وہ لوگ بے بہرا تھے۔ ان کے لیے پیشاب وغیرہ کوئی گندی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اسپین کی ایزابیلا نامی ملکہ کے متعلق مشہور روایت ہے کہ وہ پوری زندگی میں صرف ایک بار نہائی تھی۔ وہ اتنی گندی تھی کہ اپنا اندرونی لباس تبدیل کرنے کو بھی معیوب سمجھتی تھی۔ وہ سالوں کے حساب سے اپنا اندرونی لباس تبدیل نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے پورے ملک میں نہانے کے حماموں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس نے مسلم دور کے تعمیر کردہ حمام بھی مسمار کرا دیے تھے۔ اس نے مسلمانوں کا محاصرہ ختم ہونے تک اپنا انڈر ویئر تبدیل نہ کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ یہ محاصرہ 3 سال تک چلتا رہا اور اس نے بھی 3 سال تک اپنا انڈر ویئر تبدیل نہیں کیا۔ نہانا یا غسل کرنا وہ عمل ہے جس کو جاندار بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا لیتے ہیں، لیکن ایزابیلا نہانے کے عمل سے نفرت کرتی تھی اور دوسروں کے نہانے پر بھی اس نے اور اس کے بادشاہ باپ فلپ دوم نے پورے ملک میں پابندی لگا رکھی تھی۔ بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نہانے کے جرم میں کئی لوگوں کو قتل بھی کیا گیا تھا۔ یہی حال کم و بیش پورے یورپ کا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں نے جب تعلیمات کو عام کیا تو یورپ والوں کے دماغوں پر پڑے ہوئے جہالت کے اندھیروں کے پردوں نے سرکنا شروع کیا۔ اس میں بھی بعد میں آنے والے حکمرانوں نے روڑے اٹکائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے آگاہی نے ان کے دل و دماغ کو روشن کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف مسلمان سائنسدانوں کا طوطی بول رہا تھا اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی سائنسی نظریات پر مشتمل کتابیں اسپین کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی تھیں۔ پورے یورپ سے علم حاصل کرنے کے شوقین حضرات اسپین میں آ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ یورپ والوں کے پاس اس وقت تک اپنا کوئی علمی سرمایہ موجود نہ تھا۔ وہ مسلمانوں کی تصنیفات سے ہی مکمل طور پر اکتساب علم و ہنر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم سائنسدان نظام شمسی تک کی معلومات رکھتے تھے۔ اس وقت مسلم سائنسدانوں کا تمام علم قرآن مجید میں بیان کردہ علمی نکات پر مشتمل تھا اور اس میں فرسودہ نظریات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس وقت مسلم سائنسدان نظام شمسی کی باتیں کیا کرتے تھے اور یورپ میں بسنے والے بھی ابھی معاشرتی اور خلائی گندگیوں سے باہر نکلنے کی سوچ سے محروم تھے۔ اس وقت کی جنگوں کا یہ عالم تھا کہ یورپ کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑنے والی مخالف فوجیں ان سے لڑتے وقت ناک میں پھول ٹھونس کر لڑا کرتی تھیں۔ ان کے جسموں سے اٹھنے والی بدبو کی سڑان بھی ناگفتہ بہ تھی۔ یورپ میں ایک سالانہ تہوار منایا جایا کرتا تھا
جس کی تیاری کے لیے وہاں کے باشندے کئی ماہ پہلے انسانی فضلہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ اس گندگی کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ زمین میں ایک گڑھا کھود لیا کرتے تھے جس میں انسانی فضلہ جمع کیا جاتا تھا، اور تہوار والے دن یہ فضلہ ہاتھوں سے اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکا جاتا تھا۔ فرانس والے دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پیرس کے پرفیوم سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ لوگ اپنی ازلی بدبو کو ختم کرنے کے لیے نہانے کی بجائے عطریات کا استعمال کرنے لگے تھے۔ اس طرح انہیں خوشبو بھرے پرفیوم بنانے میں مہارت حاصل ہوتی گئی، اور اسی وجہ سے آج فرانس دنیا میں سب سے زیادہ پرفیوم تیار کرنے اور مہیا کرنے والا ملک ہے۔ فرانس ہی کا ایک مورخ دریبار لکھتا ہے کہ ہم یعنی یورپ والے یقینی طور پر مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ہم تمام یورپ والے نہانے کی طرف راغب ہوئے اور صفائی کے قائل بنے۔ دلبار کہتا ہے کہ مسلمانوں ہی نے حقیقی طور پر ہمیں آداب معاشرت سکھائے اور دنیا میں جینے کا ڈھنگ بتایا۔ دلبار لکھتا ہے کہ ہم لباس تبدیل نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اپنے کپڑے جلد از جلد تبدیل کرتے تھے اور انہیں زمرد اور یاقوت سے سجا کر پہنا کرتے تھے۔ جب ہم ننگے رہنا پسند کرتے تھے اور ہمارا کلیسا نہانے کو گناہ قرار دیتا تھا، اس وقت مسلمانوں کے شہروں میں جا بجا نہانے کے لیے حمام بنے ہوئے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم مدتوں تک پانی کے نزدیک نہیں جایا کرتے تھے، اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کے نام پر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اسپین کے صرف قرطبہ شہر میں 300 حمام کا ہونا قابل ذکر ہے۔ یورپ کا صدیوں تک جہالت اور گندگی کی وجہ سے برا حال رہا۔ اگر مسلمان اسپین پر 850 سال تک حکمرانی نہ کرتے اور اسپین کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کی تصنیف کی ہوئی کتابیں نہ پڑھائی جاتی اور یورپی لوگ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ نہ رہتے، تو یورپ نے اب تک جہالت اور پسماندگی کے اندھیروں ہی میں سرگرداں رہنا تھا۔ یہ تو صرف اسلام ہی کا اعجاز ہے کہ ایک گندگی میں لپٹی ہوئی قوم کو جہالت کی دلدل سے باہر نکالا اور دنیا میں ترقی کرنے کے گر سکھائے۔ لیکن وقت نے مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ مسلمانوں نے خود ہی اپنے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا۔ دوسروں کو اندھیروں سے نکالنے والے خود اندھیروں کے رہین بن گئے اور اپنی لاپرواہی اور اسلام سے برگشتگی کی وجہ سے انہی لوگوں کے زیر نگیں آ گئے جن کو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا۔ آج اسلام اور مسلمان انہی لوگوں کے منہ کی طرف دیکھتا ہے جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے مسلمانوں سے روشنیاں لے کر اپنے گھروں کو منور کیا تھا۔ اب وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ آج یورپ کا کوئی بھی رہنے والا یہ نہیں مانتا کہ کبھی ان کے آباء و اجداد گندگی سے بھری زندگی گزار رہے تھے اور مسلمانوں نے ان کو زندگی کے سلیقے سکھائے اور موجودہ ترقی کی طرف گامزن کیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یورپ نے اپنی ماضی کی عکاسی کرنے والی تمام تاریخی کتابیں اٹھا کر سمندر برد کر دی ہیں، وہ آج مسلمانوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو دہشت گرد کا نام دے کر ان پر زندگی تنگ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یورپ کی تمام اخلاقی، معاشرتی اور سائنسی ترقی مسلمانوں اور اسلام کی مرہون منت ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے پاس جتنا بھی عقل و شعور ہے وہ سب کا سب مسلمانوں اور اسلام کا دیا ہوا ہے، اور اسی کی بدولت وہ آج چاند پر بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں اور مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں۔ یہ تحاشا ہزیمت اٹھا لینے کے بعد اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا درس ہمارے اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دیا، اور اب ہم ہی دنیا میں جہالت اور کم علمی کے طعنے سن رہے ہیں۔ ہم نے بھی تجاہل کی حد کر رکھی ہے۔ ہمارے پیشروؤں نے علم کو پھیلانے میں کما حقہ کردار ادا نہیں کیا اور قوم کو اندھیروں میں دھکیلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و فضل و کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے۔